لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد. ناظرین السلام علیکم. ہمارا جلسہ بحمد اللہ جاری و ساری ہے اور ہمارا موضوع اور ہمارا ٹاپک ہے کتب احادیث سے آشنائی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہم لوگ مسلسل 3 اور 4 جلسے سے آپ کے ساتھ ہیں اور اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے تاکہ ایک مرور ہو جائے. سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے دوروں کو یعنی تاریخ کے حساب سے تقسیم بندی کی تھی کہ 3 زمانے ہیں، 3 دور تھے، جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے. سب سے پہلا زمانہ ہم لوگوں نے جانا تھا مولا متقیان سے لے کر کے امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ. دوسرا زمانہ تھا امامان صادقین علیہ السلام کا زمانہ. اور تیسرا زمانہ تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر کے آغاز غیبت صغریٰ کا زمانہ. تو زمانے کے حساب سے جو ہم نے تقسیم بندی کی تھی وہ 3 زمانوں میں تقسیم بندی کی تھی. اور کتاب کے حساب سے جو ہم نے تقسیم بندی کی تھی وہ بھی 3 تقسیم بندی تھی: جوامع اولیہ، جوامع ثانویہ یا متقدم، اور جوامع متأخر. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا کہ جوامع اولیہ کیا کیا تھیں، جیسے محاسن، نوادر وغیرہ یا کتب ثلاثین وغیرہ. جوامع ثانویہ کتب 4 ہیں ہماری. اور جوامع متأخر جو ہے وسائل اور مستدرک وغیرہ ہیں. یہ بات ہمیشہ ہم لوگوں کو یاد رہنی چاہیے کہ جو کتاب حضور ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہے وہ کتابیں صرف اور صرف جوامع اولیہ ہیں، یعنی کہ پہلی جوامع. کیونکہ جوامع اولیہ کا جو زمانہ ہے وہ 2 صدی اور 3 صدی ہے. تو ناظرین، ہم لوگ جو ہے پھر جب زمانے میں کی تقسیم بندی میں داخل ہوئے تھے تو پہلے کے جلسے میں ہم لوگوں نے پہلے زمانے کو جانچا اور پرکھا. پہلا زمانہ تھا مولا متقیان سے لے کر کے امام چہارم تک کا، کہ کیا کیا آثار، کیا کیا کتابیں ان زمانوں میں لکھی گئیں. شروع کیا تھا زمانے رسالت مآب سے. اس میں کچھ کتابیں جو ہے منظر عام پر نہیں آئیں کیونکہ کتابیں جمع نہیں ہو پائیں. مولا متقیان نے آپ کے کلام کو بعد میں آپ کی رحلت کے بعد جمع کیا، اور اس کے علاوہ کلام ختم مرتبت کو جمع کرنے کے علاوہ مولا متقیان کی جو ہے کتاب امیر المومنین، جس کو جو ہے دوسرا نام جفر اور جامعہ بھی دیا گیا تھا، اور مصحف امیر المومنین، نہج البلاغہ، ان سبوں کا نام ہم لے سکتے ہیں مولا متقیان کے آثار میں سے. پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے آثار میں سے جیسے کہ خطبہ فداکیہ اور جو ہے صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہم نام لے سکتے ہیں. آثار حسنین کریمین علیہم السلام میں سے ہم جو ہے کسی اثر کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مہجوریت حدیث کا زمانہ تھا. اس میں کوئی انسان حدیث کو نقل نہیں کر سکتا تھا. بہرکیف تو اس لیے ان دونوں اماموں سے جو آثار ہم تک پہنچے ہیں وہ حدیث اخلاقی ہیں. زیادہ تر ان کا حصہ اخلاق کے اوپر منحصر ہے. پھر اس کے بعد سے امام چہارم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ ہم نے جانا امام چہارم کے آثار، صحیفہ سجادیہ اور رسالہ زہد وغیرہ. ابھی جب ہم پہلے دور سے نکلتے ہیں، جب دوسرے دور میں آتے ہیں تو دوسرا دور ہے صادقین علیہم السلام کا زمانہ. اور صادقین علیہ السلام کے زمانے میں اب ہم جانیں گے کیا کیا چیزیں
لکھی گئیں، جیسے کہ ہمارے اصول اولیہ جو ہیں وہ انہی دوروں میں لکھی گئی ہیں، یعنی دورے دوم میں امام صادقین علیہ السلام کے زمانے میں 400 جو اصول ہمارے ہیں شیعوں کے، ان میں سے 16 اصول ہمارے درمیان باقی بچے، یہ سارے کے سارے اصول ان امامان صادقین اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں لکھے گئے۔ ان میں سے بھی سب سے زیادہ اصول جو لکھے گئے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں لکھے گئے۔ یہ جو ہے اب میرے آج کا جلسہ ہے، انشاءاللہ اس کو اب ہم پورے طریقے سے اپنے جلسے میں کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے ہم جو ہے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا جلسہ۔ آج ہم جو ہے دوسرے دورے پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ دوسرا دورہ عصر صادقین یعنی امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اس عصر صادقین کو دور دوم کا نام دیا گیا ہے۔ اس دورے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت یہ تھی کہ ان دونوں امام نے زمانے کو کثرت سے شاگردان عطا کیے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تھے۔ رجال شیخ توسی نے 3225 افراد کا نام ذکر کیا ہے جو کہ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور 468 افراد کا نام ذکر کیا ہے جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں اماموں سے کثرت سے احادیث منقول ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر محمد بن مسلم نے 30,000 حدیث امام باقر علیہ السلام سے اور 16,000 حدیث امام صادق علیہ السلام سے سنی۔ تیسری خاصیت دورہ دوم کی یہ ہے کہ اسی دورے میں اصول 400 تدوین ہوئی، یعنی 400 اصول لکھے گئے۔ اب یہاں پہ ہم داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اصل کی تعریف کیا ہے۔ اصل سنگولر ہے، اس کی پلورل اصول ہے۔ اصل کی تعریف شیعوں کے نزدیک جو ہے مختلف تعریف آئی ہیں۔ سب سے پہلی تعریف علامہ حلی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بھروسے مند کتاب کہ جو کسی دوسری کتاب سے نہ لی گئی ہو، کاپی پیسٹ نہ کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں اصل۔ یہ تعریف علامہ حلی کی تھی۔ اس کا ایڈریس ہے الفوائد الرجالیہ جلد 2 صفحہ 367۔ دوسری تعریف ہے آغا بزرگ تہرانی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کی تمام احادیث یا تو رائٹر نے یا مؤلف نے خود امام سے سنا ہو، ڈائریکٹ امام سے سنا ہو، یا کسی ایسے انسان سے سنا ہو کہ جس نے امام علیہ السلام سے حدیث کو سنا ہو۔ یعنی کہ دو صورتیں ہیں، یا تو رائٹر خود امام کے جلسے میں موجود تھا، اس نے امام نے جو کچھ کہا اس نے لکھا، اسے اصل کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو گئی کہ نہیں، راوی اور رائٹر امام کے جلسے میں نہیں تھا بلکہ کوئی دوسرا انسان جلسے میں تھا، رائٹر نے اس سے جو ہے لے کر کے حدیث کو لکھا ہے۔ یہ تعریف، اس کا ایڈریس ہے الذریعہ جلد 2 صفحہ 159 159۔ اس بنا پر جو اصل ہے، اصل سے منظور، اصل کا مقصد ان کتابوں کو کہتے ہیں، یعنی اصل سے مراد وہ کتابیں ہیں کہ جو معصومین علیہم السلام کی احادیث اور ان کی روایات پر مشتمل ہوں اور کسی دوسری کتاب سے لی نہ گئی ہوں، بلکہ راوی نے ڈائریکٹ یا ایک راوی کے ذریعے سے امام سے روایت کو نقل کیا ہو۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ اصول کس زمانے میں تالیف ہوئیں۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ امام باقر سے لے کر کے امام کاظم علیہم السلام کے زمانے تک اکثر اصول تالیف کی گئیں، اور ان میں بھی خاص طور سے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اصول کی تالیف کا کام انجام دیا گیا۔ جو پہلی اصول تھی ہماری، یعنی اصول اولیہ، ان کی خاصیات کیا کیا تھی؟ ان کی چند ایک خاصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی نظم اور ترتیب اور باب بندی مناسب نہیں تھی، چونکہ
رائٹرز اور مؤلفین کا ٹارگٹ اور مقصد صرف اور صرف ائمہ کی احادیث کی حفاظت اور نگہداری تھی۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ ان کا حجم بہت کم ہوا کرتا تھا اور بہت ہی یعنی کہ کم تعداد میں روایات اس میں موجود ہوا کرتی تھی۔ اس حد تک کم ہوا کرتی تھی روایات کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 200 300 اکثر جو ہے روایتیں ان کتابوں میں موجود ہوتی تھیں اور چند 100 سے جو ہے روایتیں تجاوز نہیں کرتی تھیں۔ تیسری خاصیت کہ ان اصول کا کوئی خاص موضوع اور ٹاپک نہیں تھا، بلکہ اکثر جو اصول تھے وہ اصول کے رائٹر کے نام سے منسوب ہوا کرتے تھے، اصول کے مؤلف اور مصنف کے نام سے منسوب ہوا کرتے تھے، جیسے کہ اصل زید زراد، یہ زراد نام ہے اور ان کے نام سے یہ اصل مشہور ہو گئی، جو کہ جس میں 34 حدیث مختلف موضوعات میں ہیں، اور اصل زید نرسی، اس میں 51 حدیث مختلف موضوعات میں ہیں۔ اب اصول کے سلسلے میں کچھ نکات۔ سب سے پہلا نقطہ، ہم نے ان اصول کو پہچانا کہاں سے؟ کیونکہ اصول تو ہمارے پاس ہیں نہیں، تو ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ ایسی اصول ہم شیعوں میں لکھی گئیں اماموں کے زمانے میں؟ تو سب سے پہلا مہم ترین جو منبع ہے، منابع جو ہیں یعنی سورس ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان اصول کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں، وہ سورسز فہرست شیخ طوسی اور رجال نجاشی ہیں۔ دوسرا سورس مقدمہ معجم احادیث بحار الانوار کے مقدمہ میں مرحوم مؤلف رضوان اللہ تعالی علیہ نے 120 اصل سے زیادہ کا نام ذکر کیا ہے، یعنی کہ ہمارا دوسرا منبع معجم احادیث بحار الانوار ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ان اصول میں سے جو 400 اصول تھے، ان اصول میں سے اکثر اصول ہمارے درمیان نہیں رہے، ہم سے فوت ہو چکے ہیں، اور صرف 16 اصول ہمارے درمیان بچے ہیں، جن کو اصول الستہ عشر کہا جاتا ہے، اور اصول الستہ عشر کے نام سے یہ چاپ بھی ہوئے۔ جو یہ اصول ہیں، یہ اصول کتب اربعہ کے مدارک میں سے آتے ہیں، یعنی کتب اربعہ کے سورسز ہیں یہ اصول۔ اب یہ اصول کتب اربعہ کے سورسز کیسے ہیں؟ دو طریقے سے واقع ہوتے ہیں۔ یا تو اصول کتب اربعہ کے جو رائٹرز ہیں، مؤلفین ہیں، یا تو خود ان کے ہاتھ میں یہ 400 اصول یا اس سے کم و بیش جو بھی اصول ہوں ان کے ہاتھوں میں تھے، دسترس تھی، محمدین ثلاثہ، تینوں محمد کی ان اصول کی طرف، ان اصول پر دسترس تھی، پہنچ تھی، تو یا تو انہوں نے ڈائریکٹ اصول سے لیا، یا پھر یہ کہ نہیں، کسی کتاب میں ان اصول کا ذکر تھا، اس کتاب سے انہوں نے جو ہے اٹھا کر کے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر انہی مؤلفین کتب اربعہ نے ان اصول کی جو ہے طبقہ بندی اور تبویب یعنی باب بھی کیا۔ مثال کے طور پر شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام کے مشیخہ میں لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے خبر کو ذکر کر کے صرف اور صرف مصنف کے ذکر کرنے پر اختصار کیا ہے، یا پھر یہ کہ صاحب اصل کے ذکر کرنے پر اختصار کیا ہے۔ خبر ذکر کیا، خبر ذکر کرنے کے بعد سے صاحب اصل کا ذکر کرنے پر ہم نے اختصار کیا ہے کہ جس سے ہم نے جو ہے خبر کو لی تھی۔ تو اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف یعنی کہ خود اصل نہیں تھی، بلکہ کسی نے اس کو تصنیف کیا تھا، اس سے شیخ طوسی نے اٹھا کر کے لکھا، اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا۔ یا یہ کہ نہیں، صاحب اصل خود اصل ان کی دسترس میں تھی، ان کے ہاتھوں میں تھی، پہنچ میں تھی، انہوں نے اس اصل کے ذریعے سے روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کا ایڈریس ہے شیخ طوسی، تہذیب الاحکام، جلد 10، مشیخہ صفحہ 4۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل اور کتاب میں فرق کیا ہے۔ تو بہت آسان فرق ہے
اصول میں باب بندی دستہ بندی نہیں تھی، لیکن کتاب یا مؤلف جو ہوتا ہے، کتاب کہہ لیجیے یا مؤلف کہہ لیجیے، اس میں غالباً ایک قسم کی جو ہے باب بندی اور فصل بندی ہوتی ہے، پہلا فرق۔ اور دوسرا فرق یہ کہ اصل میں صرف اور صرف امام کا کلام ہوتا ہے، مؤلف اور راوی کا کلام نہیں ہوتا ہے، لیکن کتاب اور مؤلف میں بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مؤلف اور راوی کا بھی کلام موجود ہوتا ہے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام کتابوں کا سورس جو ہے اصول ہوا کرتے تھے، یعنی کہ کتابوں کے منابع اور کتابوں کے سورس اصول ہوا کرتے تھے، اصول کے ذریعے سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اب یہاں پہ میرا جو ہے دورہ دوم تمام ہوتا ہے اور یہاں سے دورہ سوم حدیث شیعہ شروع ہوتا ہے۔ دورہ سوم ہمارا تھا عصر تبویب و شکل گیری، یعنی 7ویں امام سے لے کر کے ابتدائی غیبت صغریٰ تک کا زمانہ، جیسا کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ اس کو یہ جو دورہ تھا دورہ سوم، یہ دوران صادقین علیہم الصلاۃ والسلام کے فوراً بعد کا زمانہ ہے، کہ جس میں تاسیس مکتب ہوئی اور حدیث شیعہ کا صدور ہوا، اور ان دونوں اماموں کے زمانے کے بعد تکمیل کا دورہ شروع ہوا اور حدیث شیعہ کی تدوین و تکمیل کا دورہ شروع ہوا۔ کہ اس کے پہلے والے دورے میں دستہ بندی ابتدائی دستہ بندی تھی، بہت ہی جو ہے عمدہ دستہ بندی نہیں تھی، بلکہ ابتدائی دستہ بندی تھی۔ اس ابتدائی دستہ بندی کے بعد جو ہے مجموعہ احادیث جو ہے بزرگ ترین مجموعے کی طرف منتقل ہو گئی، اور یہاں سے پھر تدوین اور دستہ بندی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور عین حال میں ہم دیکھیں تو اماموں کے ذریعے سے یہ عصر جو ہے تکامل پیدا کرتا ہے اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرن دوم کے اختتام میں، قرن دوم کی انتہا میں، یعنی کہ 175 ہجری کے بعد کہیں گے پایان قرن دوم۔ پایان قرن دوم اور قرن سوم میں جو ہے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جامع حدیث شیعہ لکھی گئیں۔ سب سے پہلی جامع حدیث شیعہ لکھی گئیں کہ ان کو جوامع اولیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تمام محدثین کی گرائش جامع نگاری کی طرف ہوا کرتی تھی۔ ہم نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ تمام راویوں کا یہ اہتمام ہوا کرتا تھا کہ ابتدا میں وہ زیادہ تر جو ہے لکھنے اور احادیث ائمہ کی نگہداری میں مصروف ہوا کرتے تھے، اور یہ مصروفیت جو ہے چھوٹے چھوٹے سیلیبس اور چھوٹے چھوٹے جزووں کی شکل میں ہوا کرتی تھی، کہ جن کو عزل یا نسخہ کا نام دیا گیا۔ سب سے بڑی مشکل کہ جو احادیث اصول کی دستیابی میں پیدا ہوئی اور ہمارے سامنے آئی، وہ پہلی مشکل یہ تھی کہ اس میں تنظیم اور باب بندی احادیث نہیں تھی، اور راوی حضرات بھی جو ہے پورے دنیا کے الگ الگ خطوں میں منتشر ہو چکے تھے، اور مصنفان شیعہ بھی جو ہے دوسرے شہروں میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو پھر ایسی صورت میں اصحاب میں سے ایک گروہ نے جو ہے نقل روایات کے اوپر اقدام کیا، اور ان اصول کو جو ہے منظم اور باب کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے پھر کتابیں ظہور میں آئیں۔ یہ جو کتابیں ظہور میں آئیں غالباً ایک خاص موضوع میں اور ایک خاص اندازے میں جو ہے لکھی گئیں۔ اب یہاں پہ ہم
دیکھتے ہیں کہ امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ترتیب اور احادیث کی دستہ بندی جو ہے بہت زیادہ انجام دی گئی، اور اسی وجہ سے چونکہ ترتیب و دستہ بندی انجام دی گئی، تمام احادیث محفوظ ہو گئیں، اور ان کتابوں کی طرف مراجعہ بھی جو ہے اور حدیث کو لینے کے لیے مراجعہ بھی آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پر صفوان بن یحییٰ متوفی 210 ہجری، جو 210 ہجری میں وفات پایا، 30 کتاب انہوں نے لکھی، اور یہ 30 کتاب جو ہے الگ الگ جو ہے موضوعات میں لکھی گئی۔ مثال کے طور پر وضو ایک موضوع ہو گیا، صلاۃ دوسرا موضوع، صوم، حج وغیرہ، اس طرح سے انہوں نے 30 کتابیں لکھیں۔ ابن ابی عمیر نے 94 کتاب مختلف موضوعات میں لکھی۔ حسین بن سعید نے اور اسی طرح سے دوسرے راویان نے بھی جو ہے کتابیں لکھی۔ یونس بن عبد الرحمن نے 33 کتاب لکھی، جیسے کہ الجامع الکبیر فی الفقہ۔ تو ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا برادران اور عزیزان، میرے دوستوں، ہم لوگوں نے آگاہی حاصل کی اصول کے ذریعے سے اور نسخہ کے ذریعے سے۔ اصول کسے کہتے ہیں اور نسخہ کسے؟ اصول اور نسخہ ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں ہم آشنا ہو چکے۔ اصول کے بعد کا تھوڑا سا زمانہ ڈیولپ ہوا ہے، تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا؟ کتاب دیکھی، یعنی کہ اصول میں صرف اور صرف امام کا کلام ہوتا تھا، راوی کا کلام نہیں ہوتا تھا۔ کتاب میں کہیں کہیں راوی کا بھی کلام ہوتا تھا، تو اسے کہتے ہیں کتاب۔ اب کتاب کے بعد ہم داخل ہوئے تھے جوامع اولیہ میں۔ کتاب یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، کتاب کا باب۔ یہ ہمارا اس سلائیڈ کے مادھیم سے دوسرا جلسہ ہے۔ سب سے پہلے کافی جلد 1 صفحہ 44 کی ایک حدیث، محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد ابن عیسیٰ۔ محمد بن یحییٰ روایت کرتے ہیں احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور وہ محمد بن سنان سے، اور وہ ابن مسکان سے، اور وہ حسین الثقل سے روایت کرتے ہیں کہ حسین الثقل نے کہا کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، یقول لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفۃ، اللہ جو ہے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ معرفت کے ذریعے سے۔ اگر معرفت ہے تو اللہ عمل کو قبول کرے گا، اگر معرفت نہیں ہے عمل کی تو اللہ عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں ولا معرفۃ الا بعمل، اور معرفت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ عمل کے ذریعے سے، یعنی کہ جتنا عمل ہوگا اتنی معرفت ہوگی، جتنا معرفت ہوگی اتنا زیادہ عمل ہوگا۔ فمن عرف دلتہ المعرفۃ علی العمل، پس جو شخص بھی عارف ہو جائے تو اس کا عرفان اسے عمل کے اوپر اکسائے گا۔ ممن لم یعمل، اور جس نے عمل انجام نہیں دیا، فلا معرفت لہ، تو پھر وہ انسان معرفت کا حقدار نہیں ہے، یعنی وہ عارف نہیں ہے۔ الا ان الایمان بعضہ من بعض، آگاہ ہو جاؤ کہ ایمان کا بعض حصہ بعض حصوں سے وجود میں آتا ہے۔ اور یہ جو آخری کا جملہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بہت ہی ڈیپ ہے، بہت ہی تدبر اور غور و فکر کا مقام ہے یہاں پہ، جو امام نے فرمایا کہ ایمان بعض کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ جیسا کہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ اساتذہ کرام سے ہم نے سن رکھا ہے کہ اگر مستحبات کے اوپر تاکید کی جائے تو واجبات کبھی فوت نہیں ہوتے، اور مکروہات کو چھوڑا جائے تو کبھی محرمات کی طرف انسان بہت ہی مشکل سے ہی بڑھ سکتا ہے، اور یہ سب عمل ہے۔ تو عمل اور معرفت دونوں کا گہرا تعلق ہے، اور جتنا انسان اپنے عمل کو بد کرتا جائے گا اس کا ایمان اور اس کی معرفت بھی بری ہوتی جائے گی، اور جتنا زیادہ انسان اس کو الٹا کر دیں، جتنا زیادہ انسان اپنے ایمان اور اپنے معرفت کو پختہ کرتا جائے گا
اتنا زیادہ اس کا عمل بھی جو ہے مستحکم اور پختہ ہوتا جائے گا۔ واقعاً ہو سکتا ہے کہ ایک تفسیر اس کلمے کی اور اس جملے کی یہ بھی ہو۔ تو اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایمان اور عمل کے میدان میں قوی اور مضبوط ہو سکیں۔ بہرکیف دوسری حدیث عنہ عن احمد بن محمد، احمد بن محمد ابن فضال سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسے شخص سے روایت کرتے ہیں جس کا نام یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ شخص امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر ما یصلح، جو انسان بغیر علم کے عمل انجام دیتا ہے، اگر علم نہیں ہے اور عمل انجام دے رہا ہے تو اس کی فساد کاریاں اس کی اصلاح کاریوں سے زیادہ ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ میں اپنے جلسے کو اختتام دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے جلسے میں اگلی باتیں کی جائیں گی۔